قاف کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، ذَلِکَ یہ ہے یوم الوعید، وعید کا دن۔ احباب گرامی، جیسا کہ پچھلی آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب انسان اپنی انتہا کو پہنچے گا تو یقیناً اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے حاضری دینی پڑے گی، اور یہ ایک ایسی کھلی اور واضح حقیقت ہے کہ جس کو سننے، دیکھنے، جان لینے کے بعد بھی انسان تسلیم نہیں کرتا، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں تندرست ہوں، توانا ہوں، میرے اندر طاقت اور قوت ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ میری زندگی کے ایام ابھی باقی ہیں۔ لیکن یہ بات بھولنے والی تھی تو نہیں کہ انسان اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لیتا، لیکن لوگ اسے بھلا بیٹھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت انتہائی قریب ہے مگر وہ غفلت میں بیٹھے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، اور ان کے دل کھیل کود کو پسند کرتے ہیں، ان کے دل کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جان لو کہ دنیا صرف زیب و زینت کی جگہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اس کی ساری زینتیں، ساری خوشحالیاں، ساری اس کی چمکیں، روشنیاں دھوکہ ہیں۔ یہ کہیں تمہاری آنکھوں کو دھوکہ نہ دے دے، کہیں تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کو نرم کرنے کے لیے ایسی ایسی احادیث دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کے لیے بیان فرمائیں جو ہم سنتے آتے ہیں، ہم مسلسل ان کو سنتے ہیں، لیکن دنیا سے بے رغبت نہیں ہوتے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، اس کی محبت پھر بھی دل میں رکھتے ہیں، تو پتہ لگے گا کہ ہم اپنی موت کو اور اپنی انجام کو بھلائے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت کی سختی حق کو لے کر آئے گی۔ جس چیز کو انسان جھٹلاتا تھا، جس سے فرار اختیار کرتا تھا، جس سے بھاگتا تھا، جس سے کنی کتراتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین میرے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، سو لاپرواہی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے اللہ تجھے لے جائے، اگر اللہ چاہے تو اللہ تجھے لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اور اللہ کسی اور کو تیری سیٹ پر، تیری کرسی پر بٹھا دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ موقع اگر دے رہا ہے، چلتی سانسوں کے ساتھ میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں میرے پلے ہے کیا جو میں اللہ کو دکھاؤں گا۔ اللہ نے ایک وقت تو وہ ذکر کیا جب انسان کی جان اس کی ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، تب بھاگ کر دکھائے۔ دوسرا وقت ہے جس دن قبروں سے نکلیں گے اور اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، آپ اس آواز کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں، اتنی تیز اور کراہیت والی آواز ہوگی کہ بڑی بڑی مخلوقات، قرآن میں آتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سور میں پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جو کوئی ہے سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ عافیت دے گا وہ بچا رہے گا، وہ محفوظ رہے گا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اسرافیل کو دیکھا جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے. کہا گیا کہ اس کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. جبرائیل نے کہا کہ یہ اسرافیل، اس کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، اس نے سور اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور کان اللہ کی طرف توجہ پر لگائے ہوئے ہیں کہ کب حکم آئے اور وہ پھونک دے اس پہ. جیسے کئی لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہنستے کھیلتے نہیں ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ نے فرمایا میں کیسے ہنسوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں لیے کھڑا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جو باتیں میں جانتا ہوں، جو حقیقتیں میں دیکھ آیا ہوں، اگر اللہ تمہیں بھی دکھا دے تو تم اپنا رونا زیادہ کر دو اور ہنسنا کم کر دو. اگر اللہ مردے کی چیخ دنیا والوں کو سنا دے، فرمایا ثقلان کے سوا، جنات اور انسانوں کے سوا جو کوئی ہے سارے کے سارے مردے کے عذاب کے اوپر ہونے والی چیخ و پکار کو سنتے ہیں. اگر اللہ تمہیں وہ چیخ سنوا دے تو تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو. اللہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور میں بھی پھونکا جائے گا. یہ دوسرا وقت ہے. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے عذاب کا دن جس دن اللہ عذاب دے گا. وہ قبر کے اندر جو حالت اور ہلاکت اس کی ہوئی وہ ہوئی، وہ ایک الگ برزخ کا معاملہ تھا. اب تو فیصلے کا دن ہے. اب یہاں فیصلہ ہوگا کہ اس کا وہ نامہ عمل جس کو فرشتوں نے مرتب کیا، اور اللہ اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب تھا اور اللہ کو خوب پتا تھا اس کے جسم کا کتنا حصہ مٹی میں ملا، اللہ نے اس کو کیسے دوبارہ زندہ کیا. وہ انسان جس کی ہڈیوں کا نام و نشان مٹ گیا تھا، اللہ نے جیتا جاگتا اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور اللہ کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ فلاں زبان بولتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب تم اپنے رب سے ہم کلام ہوگے، پیچھے بھی آگ ہوگی، دائیں بائیں بھی آگ ہوگی، اور سامنے رب ذوالجلال ہوگا. اور کس میں تاب ہوگی کہ اللہ کو کھل کر جواب دے سکے؟ کس کے اندر تاب ہوگی؟ جس دن یہ کہا جا رہا ہوگا کہاں ہیں دنیا کے وڈیرے، آج اصل بادشاہت تو اللہ کے پاس ہے جو زبردست ہے، قہار ہے، اور جب اس کا قہر اترتا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اور انسان بد عملی کے اندر یہ سمجھے کہ میں نے کون سا پکڑے جانا، میرے اوپر کون سا کوئی اللہ کا اعتراض واقع ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ ان حرکتوں کے ساتھ بندہ اپنے اوپر عذاب کو ثابت کر لیتا ہے. آگے دیکھیے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کے ساتھ ایک اس کو ہانکنے والا آئے گا اور دوسرا اس کے خلاف گواہ آئے گا. جو لوگ قبروں سے نکلیں گے، جو بد عملیاں کرتے رہے، کفر پر رہے، اللہ کی نافرمانی پر زندگی رہے، کہا ان میں سے جو کوئی ذلیل اپنی قبر سے نکالا جائے گا تو اس کو ہانکنے کے لیے، جیسے جانوروں کو ذلیل کر کے انسان ہانکتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کو بھی ہانکنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا. سائق کہتے ہیں ہانکنے والے کو. وہ اس کو ہانکے گا اور انسان دائیں بائیں اس دن بھاگنے کی کوشش کرے گا بھی، تب بھی اللہ کے حضور ہی پیش ہوگا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے پیچھے آگ لگ جائے گی اور آگ ان کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دے گی. کأنہم جراد منتشر، تم دیکھو گے کہ لوگ اپنی قبروں سے ایسے نکل رہے ہیں گویا کہ ٹڈیوں کا بڑا طوفان ہو جو چلتا ہوا جا رہا. اور انسان اس دن بھاگ نہیں سکے گا، چھپ نہیں سکے گا اللہ سے. کہا ہر ایک انسان کے ساتھ سائق بھی آئے گا، شہید بھی آئے گا جو کفر کے اوپر رہا. سائق اس کو ہانک رہا ہوگا اور شہید اس کے خلاف گواہی دے گا. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن کل کو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. جس بندے کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو، اس بد نصیب اور منحوس آدمی کے خلاف اللہ کا رسول مقدمہ دائر کر دے، قرآن آ کر کہہ دے اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی نحوست کا، اس کے اوپر اللہ کی کیسی لعنت اور پھٹکار پڑے گی.
اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو اللہ کی عدالت میں پیش ہوا، اس کا حساب ہونے سے پہلے قرآن کہے گا اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا، اس کو میں نے راتوں کو سونے نہیں دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امام مسجد، خطیب، درس دینے والا، جس کی داڑھی ہے، جس نے جو 4 کتابیں پڑھ لی ہیں، بس اسی پر فرض ہے نیک کام کرنا۔ میں جو مرضی کروں، میں تاجر ہوں، میں سارا دن کام کاج کروں، تھک کر میں گھر رہوں، نمازیں پڑھوں بھلا میں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، تیرے لیے دن میں بتھیرے کام ہوں گے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا صبح و شام نام لیا کر اور لوگوں سے کٹ کر ذرا اس کی طرف جھکا کر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، تیرے بگڑے ہوئے کاموں کو وہ بنائے گا کیونکہ وہ تیرا وکیل ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، جو جھٹلانے والے نعمتوں میں خوش بیٹھے نا، ان کو چھوڑ دیں، ان کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ اور شکنجے تیار کیے ہوئے ہیں۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کانٹوں والا کھانا اور عذاب علیم تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے بچو گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نہ شکر ہو تو کیسے بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، کیسے بچو گے اللہ سے؟ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا، کان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہونے ہی والا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جس کا دل چاہے اللہ کی طرف راستہ پکڑ لے۔ راستے سارے ہی اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہہ دینا آسان ہے، اس کا معنی سمجھو بھائی۔ فضیل بن ایاز کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا تو اس کا معنی بھی جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 60 سال۔ کہا 60 سالوں میں تو اس لفظ کا، اس جملے کا معنی ہی نہیں سمجھ سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، تو جو اللہ کا ہوتا ہے اسے چاہیے اللہ کی طرف رخ کر لے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے اسے چاہیے وہ اللہ کی طرف رخ کر لے، اور جو اللہ کی طرف رخ کر لے اسے چاہیے کہ اللہ کے لیے اچھا کام کرے، اور جو اللہ کے لیے اچھا کام کرے اسے چاہیے اس پر اترائے نہ، اور جو اترانے سے باز رہا اسے چاہیے اللہ سے پر امید رہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا۔ اور بندہ یہ سمجھے کہ بس جی میں اپنی زندگی کے اندر اپنی موج مستی میں، میری راتیں فلمیں دیکھتے گزر رہی ہے، گانے سنتے گزر رہی ہے، میری گاڑی ڈرائیو ہی نہیں ہوتی جب تک میں گانے نہ لگا لوں، میں کوئی گناہ کا کام کر نہ لوں مجھے چین اور تسلی ہوتی نہیں ہے، میرے دن کا آغاز نماز چھوڑ کے ہو رہا ہے، نہ ہو سک تو تبھی پڑ جاتی ہے۔ میں گالی دے رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں، میں چغلیاں کر رہا ہوں، غیبتیں کر رہا ہوں، جھوٹ بک رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہ کا کوئی وبال میرے اوپر نہیں آئے گا، میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ کون سا مجھے دیکھ رہا ہے، میں فلاں جگہ پر صدقہ بھی تو دے دیتا ہوں نا، میں یہ بھی تو کر دیتا ہوں نا، میں اپنی نیکیوں کی آڑ لے کر نیکیاں دے کر گناہ خرید رہا ہوں نا۔ پھر اللہ کہتا ہے جات کل نفس معها سائق و شہید، جب یہ آ جائیں گے نا، اس کو ہانکا جائے گا اور اس کے خلاف گواہی دینے والا بھی آ جائے گا، تو اس کو کہا جائے گا لقد كنت في غفلة من هذا، تو اسی چیز کے بارے میں غفلت کا شکار تھا، تو غفلت میں تھا، سویا ہوا تھا، دنیا کے ہر معاملے پہ نظر ہوتی ہے، اور کہتا عقابی شان ہے میری، میں عقاب کی نظر رکھتا ہوں، کوئی شے کوئی حساب کتاب میری نظروں سے گزر کے آگے پیچھے ہو تو کیسے ہو، اللہ کا حساب تجھ سے بڑا مضبوط ہے میرا بھائی۔ کہا لقد كنت في غفلة من هذا، تو اسی بات سے، اس موت سے، اس قیامت کے دن سے تو غفلت میں پڑا سویا ہوا تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاتے ہیں، یہ جو آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے خواہشات کی، یہ جو دنیا کی محبت کی، بیوی اور اولاد کی محبت کی جو پٹی بندی ہوئی ہے، یہ نسل برادری اور دکان کی محبت جو تیرے دل کے اندر آ کر بیٹھ گئی ہے، ہم یہ پردہ ہٹاتے ہیں۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو پھر تجھے صحیح نظر آئے گا، پھر تیری نظر ٹھیک ہوگی، لیکن اس دن دیکھ بھی لے گا تو انسان پتہ کیا کہے گا؟ بتھیری مرتبہ آپ سنتے ہیں یقول الانسان یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو سب سمجھ آ جائے گا، لیکن اس دن سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا۔ اصل زندگی تو وہ ہے
کہتا ہے کاش میں کچھ کر لیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اللہ کہتا ہے لیکن اس دن سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس دن تیرا رب ویسے ویسے عذاب دے گا جیسے اس نے کبھی کسی کو نہیں دیے. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور اس دن وہ ایسے باندھے گا کہ کبھی اس نے کسی کو ویسا باندھا ہی نہیں. حق یہ ہے کہ انسان جاگ جائے قبل اس سے کہ اس کو موت کی نیند آ کر سلا دے، قبل اس سے کہ اس کے لیے عمل کی کوئی صورت کوئی حقیقت باقی نہ رہے. اللہ ہم پر اپنی رحمت کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اس کو پڑھ لیجئے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سبحانك اللهم وبحمدك اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.